وہ ہے 7 سائنس. آج کا جو ٹاپک ہمارا وہ ہے 7 سائنس آف ویک ایمان. اس کا جو اصل مطلب ہے وہ ہے 7 ایسی نشانیاں جس سے ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہے یا پھر کمزور ہے. تو آج انشاءاللہ تعالیٰ اسی ٹاپک کے اوپر جو ہے ہم انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے. پہلے 7 نشانیاں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ کمزور ہے یا مضبوط ہے. ان 7 نشانیوں کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ میں ٹپس کی طرف آؤں گا کیسے ان 7 جو نشانیاں ہیں جس سے ہمارا ایمان پتہ چل جائے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے اس سے مضبوط کیسے بنایا جائے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے بعد جو ہے ایک نوٹ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ دوں گا. اگر کوئی بھی یہاں پہ ینگسٹر موجود ہے جو کہ سیشنز میں ماشاءاللہ ہیں تو آپ پلیز ایک ریکویسٹ ہے چھوٹی سی کہ آپ ایک پینسل یا پھر پین اور ایک ڈائری لے کے انشاءاللہ تعالیٰ بیٹھ جائیں تاکہ میں جو پوائنٹ بتا رہا ہوں آپ کو وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ نوٹ کرتے رہیں. باقی اگر کوئی بھی دقت ہوگی کوئی پریشانی ہوگی کوئی بیچ میں سیشن آپ کا مس ہو جاتا ہے تو آپ بعد میں اس کو انشاءاللہ تعالیٰ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. تو سب سے پہلے جو نشانی ہے جس سے ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے ایمان جو ہے وہ کمزور ہے وہ نشانی ہے گناہ کرنے کے بعد ہمیں گلٹ فیل نہیں ہوتا. مینس کیا ہے, گناہ جب ہم کر جاتے ہیں تو ہمیں اس کا فیل نہیں ہوتا, ہمیں برا نہیں لگتا ہمارے دل کو. یہ پہلی نشانی ہے یہ جاننے کے لیے کہ ہمارے ایمان جو ہے وہ کمزور ہے. اکثر کیا ہوتے ہیں لوگ گناہ کرتے ہیں اور ان کو برا نہیں لگتا. فار ایگزامپل سے آپ کو سمجھاؤں سے کہ جیسے فار ایگزامپل حرام ریلیشن شپ جو ہے وہ حلال نہیں ہے, وہ حرام. نکاح سے پہلے کوئی بھی ریلیشن شپ جائز نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر ہم ایسی چیزوں کو کسی ینگسٹرز کے اندر دیکھتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے وہ جائز نہیں ہے اور ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ آپ جو ہے حرام ریلیشن شپ میں ہیں, آپ حرام کام میں پڑے ہوئے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے, تو ان کو یہ چیز جو ہے بری نہیں لگتی, ان کو یہ چیز فیل ہی نہیں ہوتی ہے. وہ دے آر لائک کہ وہ ان چیزوں سے نارملائز ہو چکے ہیں. ان کو جب سمجھائی جاتی ہیں چیزیں ان کا ریئیکشن جو ہوتا ہے نا سامنے سے وہ آتا ہے کہ دیکھو یہ ہمارے سامنے ملا مولوی کی باتیں مت کیا کرو. اگر تمہاری کوئی گرل فرینڈ یا بوائے فرینڈ نہیں ہے تو ہمارے سامنے ایسی بات نہیں کیا کرو, تھوڑا سا کول رہا کرو, تھوڑا چل پہ رہا کرو. یہ چیز جو ہے ہم اس میں ہے تو ہمارے اوپر ٹونٹ نہ مارو, ہمارے اوپر تانے نہ کسو. تو ان کو نا وہ گناہ جب بتایا جانا وہ گناہ لگ ہی نہیں رہا. فار ایگزامپل یا پھر ایسی چیز ہے کہ فار ایگزامپل کوئی گناہ لے لیتے ہیں, جیسے کسی نے جھوٹ بولا. جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے, صغیرہ نہیں. کبیرہ بڑے گناہ ہوتے ہیں اور بڑے گناہ کے لیے توبہ ضروری ہوتی ہے. جھوٹ ایک کبیرہ گناہ ہے. اگر کوئی انسان کسی سامنے والے سے جھوٹ بولے, چاہے وہ ہنسی مذاق میں بولے یا پھر کسی میٹر میں بولے جھوٹ, تو وہ اس کو پھر لگ ہی نہیں رہا کہ وہ جھوٹ بولا یا پھر اس نے گناہ کیا ہے. وہ ایسا ہی جسٹ لائک کہ سب کر رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں, کیا ہو گیا. اور اگر ان کو بتایا جائے نا کہ بھائی تم نے جو بھی مذاق میں ہنسی مذاق میں جو جھوٹ بولا ہے نا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے اور جھوٹ کبیرہ گناہ, تو ان کو لگ ہی نہیں رہا کہ نہیں نہیں اب ہنسی مذاق ہے, ہنسی مذاق میں کیا مسئلہ کیا آپ کو, ہاں ہنسی مذاق ہی تو کر رہا ہوں میں, ہنسی مذاق میں مسئلہ کیا ہو گیا. یہ کبیرہ گناہ ہے, چاہے آپ ہنسی مذاق میں بولیں چاہے سیریس کیس میں بولیں, آپ نے جھوٹ بولا ہے اور یہ کبیرہ گناہ. اگر آپ کو یہ گناہ نہیں لگ رہا دیٹ مینس آپ کے ایمان کے اندر پھر کمی ہے. آپ اپنے آپ کو مومن بالکل بھی نہیں کہہ سکتے. آپ اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا ایمان جو ہے وہ اسٹرانگ ہے, مضبوط ہے, آپ بالکل نہیں کہہ سکتے, ٹھیک ہے. اگر آپ گناہ کرنے کے بعد اگر آپ کو وہ گناہ جو ہے فیل نہیں ہو رہا دل کے اندر اور کسی چیز کا آپ کو برا نہیں لگ رہا تو دیٹ مینس کہ آپ کی جو ایمان میں ہے وہ کمی ہے. پہلی نشانی ہے یہ. اور اس میں ایک متفقن علیہ حدیث ہے. یہ جو حدیث ہوتی ہیں یہ کون سی ہے, جو صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں پائی جاتی ہے. جو صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں پائی جاتی ہے حدیث, وہ اس کو حدیث کو کہا جاتا ہے متفقن علیہ حدیث. اب اس میں ایک حدیث ہے جس میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو معاف کر دے گا سوائے ان لوگوں کے جو کہ اپنے گناہوں کو ایکسپوز کرتے ہیں, اپنے گناہوں کو پبلکلی کرتے ہیں. اس کا مطلب آپ کو سمجھاتا ہوں, آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, ڈیجیٹل ہو چکا ہے ساری چیزیں, ہر ایک بندے کو سوشل میڈیا کا بندہ جو ہے ایڈکٹ ہے. ہم ینگسٹرز تو بہت تیزی سے ایڈکٹ ہوئے ان چیزوں سے, سوشل میڈیا سے. اب سوشل میڈیا پہ واٹس ایپ بھی لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے. واٹس ایپ پہ ہم ینگسٹر جو ہیں ایسے اسٹیٹس لگاتے ہیں, میکسیمم اسٹیٹس میں نے جتنے دیکھے نا واٹس ایپ پہ وہ سارے کون سے ہوتے ہیں, ایک لڑکی ہے نا نوجوان اور ایک لڑکا ہے, ٹھیک ہے, اس کے پیار محبت کے اسٹیٹس لگائے جائیں گے. آپ کو نہیں پتا کہ یہ چیز آپ کیا پروموٹ کر رہے ہو, آپ حرام ریلیشن شپ کو پروموٹ کر رہے ہو اب, ٹھیک ہے. جو کہ اب ہو سکتا ہے کہ اس میں ایک لڑکی ہو جو کہ بہت زیادہ خوبصورت ہو, جو کسی لڑکے کے لیے جو آپ کا واٹس ایپ اسٹیٹس دیکھے گا کسی کے لیے فتنہ بن سکتی ہے. یا پھر ایک لڑکا جو بہت خوبصورت اور آپ نے اسٹیٹس پہ لگایا ہو تو سامنے والی لڑکی کے لیے وہ فتنہ بن سکتا ہے. آپ کو بالکل بھی اس چیز کا علم نہیں ہے کہ آپ واٹس ایپ پہ جو اسٹیٹس لگا رہے ہو وہ سامنے والے کو کس فتنوں میں ڈال سکتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا واٹس ایپ پہ جو اسٹیٹس لگاتے ہیں ہم, انسٹاگرام پہ یا کچھ بھی سوشل میڈیا میں پوسٹ کرتے ہیں, ہمیں اس چیز کا بالکل علم نہیں ہوتا کہ سامنے والے کو یا جن بندوں میں ہم جو چیز شیئر کر رہے ہیں
وہ فطروں میں تو نہیں پڑ جائیں گے. تو آپ کا ان چیزوں میں جو ہے آپ کو خیال رکھنا ہے. کیونکہ اب دیکھو فار ایگزامپل آپ ایک نوجوان بچہ ہے, وہ پارٹی میں گیا, کلب میں گیا, اس نے اپنی اسٹیٹس لیا, اپنا ویڈیو بنایا اور اسٹیٹس پہ جو ہے 50-60 لوگوں کو اس نے دکھایا. دیٹ مینس آپ اپنے گناہوں کو ایک تو ایکسپوز کر رہے ہو, آپ نے گناہوں کو ایک تو ایکسپوز کرو, سب کو بتا رہے ہو کہ میں دیکھو کلب میں جاتا ہوں, میں ایسے ایسے گناہ کرتا ہوں, نعوذ باللہ, میں حقہ اور سگریٹیں یہ سب چیزیں جو ہے میں پیتا ہوں. ٹھیک ہے. دوسری چیز, آپ ایسی چیزوں کو پھر ینگسٹرز میں پروموٹ کر رہے ہو. چھوٹا بچہ اگر آپ کا اسٹیٹس دیکھے گا, اس کے اوپر جو امپیکٹ پڑے گا وہ کیا پڑے گا, دیکھو حمزہ بھائی تو ایسے اسٹیٹس لگاتے ہیں, نعوذ باللہ, دیکھو کیسے اسٹیٹس لگاتے ہیں, میں بھی اب کلب میں جاؤں گا, میں بھی اب حقہ پیوں گا, میں بھی اب سگریٹ پیوں گا. یہ سب کہاں سے سیکھ کے آ رہے ہیں, نعوذ باللہ؟ اپنی والدہ کے پیٹ سے سیکھ کے آتے ہیں, نعوذ باللہ؟ نہیں. کہاں سیکھتے ہیں یہ سارے جو ہم ایک دوسرے کے سوشل میڈیا کے جو اسٹیٹس ہیں, اسٹوریز ہیں, اور جو سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس اس میں پوسٹ دیکھتے ہیں نا, یہ سب وہاں سے سیکھ رہے ہیں ہم لوگ. تو آپ نے اپنے اسٹیٹس کو یا پھر آپ جو بھی آپ سوشل میڈیا پہ پوسٹ کریں, آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ کیا پوسٹ کر رہے ہو. ٹھیک ہے. آپ اپنے گناہوں کو ایکسپوز تو نہیں کر رہے, یا پھر آپ ایسی چیزوں کو پروموٹ تو نہیں کر رہے کہ دوسرے کے لیے وہ فتنہ بن جائے اور دوسرے کے لیے وہ آخرت میں نعوذ باللہ اللہ نہ کرے جہنم میں جانے کا باعث بن جائے. تو آپ کو بالکل بھی علم نہیں ہے. تو ایز جو بھی اب کسی کو بتایا جائے نا کہ آپ نے جو اسٹیٹس لگایا ہے یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے, آپ نے حرام ریلیشن کا اسٹیٹس لگایا, یا پھر آپ نے جو اسٹیٹس لگایا ہے وہ ایسی چیزوں کا اسٹیٹس لگا دی جو کہ بالکل جائز نہیں ہے. تو اب سامنے سے ریئیکشن جو آتا ہے نا, وہ آتا ہے کہ ارے سب کو پتا ہے کہ حرام جو ہے یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, ہمیں مت سکھاؤ. ٹھیک ہے. اور زیادہ ایمان پہ انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے ہماری, اپنا ایمان اپنا گھرمان میں جھانک کر دیکھنا, نعوذ باللہ. ایسے کمنٹ پاس ہوتے ہیں, نعوذ باللہ. ٹھیک ہے. جب کسی کو بتائی جاتی ہے, کسی کی اصلاح کی جاتی ہے کہ بھائی آپ نے جو اسٹیٹس لگایا یا پھر آپ نے جو پوسٹ کی ہے یہ ساری چیزیں, یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے, اسلام کے خلاف ہے. تو آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں. سامنے سے جو ریئیکشن آتا ہے نا, وہ کہتا ہے اپنے آپ کو اپنی گرمان میں جھانک کر دیکھو, نعوذ باللہ یہ چیز نہیں کرنی چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے. تو یہ وہی لوگ ہیں جن کو گناہ جب بتایا جاتا ہے یا پھر جب وہ گناہ کرتے ہیں, وہ گناہ جو ہے ان کا کسی چیز کا گلٹ محسوس نہیں ہو رہا, وہ گناہ بس کر رہے ہیں, ان کو جب بتائی جاتی ہے کہ گناہ ہے تو ان کو جو ہے وہ اندر سے فیل نہیں ہو رہا. یہ کمزور ایمان کی جو ہے پہلی نشانی. دوسری نشانی کہ جب عبادتیں آپ جو ہے کرتے ہیں, چاہے آپ نمازیں پڑھیں, چاہے قرآن پڑھیں, یا پھر کوئی بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی آپ عبادت کرتے ہیں, اس میں جب لیزینس آئے گی آپ کو عبادتوں میں, جب آپ کو سستی چڑھے گی, دیٹ مینس کہ آپ کی ایمان کے اندر جو ہے کمزوری ہے. ٹھیک ہے. آپ فار ایگزامپل آپ جو ہے نماز کے لیے گئے, اور کافی سارے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ نماز وہ پڑھنے جاتے ہیں تو وہ نیت باندھیں گے, اور نیت باندھنے کے بعد جو اتنے بڑے بڑے جو ہیں وہ جمعیے لیتے ہیں, اور جمعیوں کے ساتھ ساتھ نعوذ باللہ, میں نے خود دیکھا جمعیوں کے ساتھ نعوذ باللہ وہ خود آوازیں میں نکالتا ہاں ہاں کر کے. تو یہ چیزیں بالکل بھی جائز نہیں. اتنی بڑی بڑی آوازیں نکالتے ہیں نا کہ صاف پتہ چلتا ہے کہ کتنی سستی ہے نمازوں میں. جس کی نمازوں میں چاہے کوئی بھی عبادت ہو, اگر آپ کی عبادتوں میں آپ کو سستی چڑھ رہی ہے, دیٹ مینس آپ کے ایمان کے اندر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ بالکل اس کو جو ہے کنٹرول میں رکھیں اپنی سستی کو, اور کانسنٹریشن کے ساتھ انشاءاللہ تعالی نماز پڑھیں آپ لوگ. پہلی چیز کہ قرآن, جیسے فار ایگزامپل قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی منافق کے بارے میں جو ہے فرماتا ہے, منافق جو ہے مسلمان کی کیٹیگری ہے, ان کے بارے میں کیا اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ منافق جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو بڑی سستی سے کھڑا ہوتا ہے, دکھاوے کی پڑتا ہے, اور اللہ سبحانہ وتعالی کو بڑا کم یاد کرتا ہے. تو یہ جو کیٹیگری آتی ہے نا سستی سے نماز پڑھنے کی یا پھر سستی سے عبادت کرنے کی, منافقوں کی کیٹیگری ہے, مومن بندوں کی کیٹیگری نہیں ہے. اور منافق وہی جس کی ایمان کے اندر کمزوری ہے. آپ نے ایک چیز کلیئر کرنی ہے, کٹ ٹو کٹ رکھنی ہے اپنے اندر کہ منافق, اگر آپ سے کوئی پوچھا جائے کہ آپ منافق ہو, اب ہم تو چڑھ جائیں سامنے والے پہ نعوذ باللہ, آپ منافق کیسے کہہ دیا, اور سامنے والے کو نعوذ باللہ ہم منافق کہنے سے بالکل بھی نہیں کتراتے. تو آپ نے اپنے گرمان کے اندر جھانک کے دیکھنا ہے, بالکل تیار کر کے رکھنا ہے کہ میں منافق کی کیٹیگری میں بالکل بھی نہیں آنا چاہتا. تو آپ نے کیا کرنا ہے, اپنی عبادتوں میں کانسنٹریشن لے کے آنا ہے. اب اپنی عبادت میں کانسنٹریشن جو ہے, خشوع جو ہے اپنی نمازوں میں کیسے لے کر آئے, میرے ایک لیکچر ہے یوٹیوب پہ خشوع صلاح کے نام سے, اس کو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے آپ سرچ کریں, ایک پلے لسٹ ہے میری فل لیکچرز کے نام سے, اس میں آپ کو جو ہے یہ آپ جو ہے خشوع جو ہے صلاح کے نام سے ایک لیکچر ملے گا, اس کو آپ جو ہے دیکھ سکتے ہیں. دوسرا کہ آپ میری ایک پلے لسٹ ہے ٹپس اینڈ ٹرکس کے نام سے, اس میں فجر میں اٹھنے کے لیے 10 ٹپس ہیں, اور تہجد میں اٹھنے کے لیے 10 ٹپس ہیں. تو وہ ویڈیو بھی دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ, آپ کو جو ہے کنسنٹریشن میں اور تہجد کی نماز کے لیے اٹھنے کے لیے, اور جو ہے فجر کی نماز کے لیے اٹھنے کے لیے آپ کو جو ہے ہیلپ ملے گی. تو آپ نے کیا کرنا ہے, اپنی نمازوں میں, چاہے وہ روزے ہوں, آپ کی نماز آپ قرآن پڑھ لیں, آپ کو قرآن پڑھنا ہو, چاہے آپ کیسی بھی عبادت ہو, اگر آپ کو سستی چڑھ رہی ہے, دیٹ مینس آپ کے ایمان کے اندر ابھی جو ہے وہ کمی ہو رہی ہے, کسی چیز کی کمی ہے. ٹھیک ہے. تو 2 پوائنٹس میں نے آپ کو بتا دیے, 2 نشانے جو میں نے آپ کو جو ہے وہ بتا دیا. ایک اور چیز بتا دیتا ہوں, دوسرا پوائنٹ جو ہے لیزینس کا, اس میں کیا ہوتا ہے کہ آج ابھی جو ہے موسم چل رہا ہے وہ ٹھنڈ کا چل رہا ہے. ٹھیک ہے. آپ ٹھنڈ آنے والی ہے, تو اس میں کیا ہوتا ہے فجر کی نماز میں یاد رکھنا کہ بلینکٹ میں سے اٹھنے کا بالکل من نہیں کرتا,
کہ نہیں یار میں بلینکٹ میں سے کیسے اٹھوں گا, میں نماز نہیں پڑھ پاؤں گا, ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے مجھے وضو کرنا پڑے گا. آپ یہ بات یاد رکھیں, یہ جو جس کا ایمان اسٹرانگ ہے نا اس کی نشانی نہیں ہے یہ. آپ ایک بات یاد رکھیں, یہ جو کمزور ایمان جو ہو جاتا ہے نا ہمارا فتنوں کی وجہ سے, یہ کمزور ایمان والوں کی نشانی ہے کہ ان کا ایمان کمزور ہے, جو کہ فجر کی نماز کے لیے بالکل نہیں اٹھ پا رہے, یا پھر نمازیں جو پڑھیں گے یا کوئی بات کریں گے سستی سے کریں گے. تو آپ نے بالکل کانسنٹریشن کے ساتھ جو ہے اپنی نمازوں میں آپ فوکس کرنا ہے. تیسری نشانی جو آتی ہے وہ آتی ہے ایکسٹریم پینک جب ہو جاتے ہیں, جب کوئی کلیمٹی جو ہے ہمارے اوپر گرتی ہے. اب اس کا ایگزامپل آپ کو سمجھاتا ہوں. جب کوئی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے آزمائش آتی ہے, یا پھر جو ہے کوئی کلیمٹی ہمارے اوپر گرائی جاتی ہے, اللہ سبحانہ وتعالی جو پریشانی میں ہمیں ڈالتا ہے کچھ سکھانے کے لیے یا پھر کوئی آزمائش لینے کے لیے, تو ہم جو ہے نا صبر کرنے کی بجائے آپ پینک ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے میرے ساتھ یہ کیوں کر دیا, اللہ نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا, اللہ نے میرے ساتھ یہ کیوں کر دیا. ہم پینک ہو جاتے ہیں بہت زیادہ, جبکہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں کئی جگہ فرماتا ہے کہ صبر کرو صبر کرو صبر کرو صبر کرو. تقریباً میرے خیال سے 99 ٹائمز اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں صبر کا ذکر کیا, 99 ٹائمز میرے خیال سے اتنا ہی لمٹ ہے. اور انسان جو ہے نعوذ باللہ صبر کر ہی نہیں رہا, کوئی پریشانی اس کے اوپر آ جائے وہ بالکل چیک نہیں کرتا کہ یہ جو پریشانی میرے اوپر دی گئی ہے یا پھر یہ آزمائش ہے یا پھر اس سے میں کچھ سیکھوں گا. نہیں, وہ بس ایسا ہو جاتا ہے کہ یار یہ میرے پاس سے گیا, بس اب میں کیا کروں, میرے کو پریشانی دے دی, میرے سے اللہ محبت نہیں کرتا, اللہ تو بالکل ہی محبت نہیں کرتا, اللہ تو مجھ سے غصہ ہے, دیکھو میرے پر کتنی پریشانی دے دی. دیکھو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سے اگر محبت کرے گا اس کا بالکل ہی مطلب نہیں ہے آپ نے جو زندگی بالکل ایک دم ایسے گزار دی عیاشیوں والی, یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو آپ پھر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں, ٹھیک ہے, صحاباؤں کی زندگی دیکھیں, کتنی پریشانی ان کے اوپر آئی. ٹھیک ہے, ایسے نہیں تھی نعوذ باللہ کہ انہوں نے عیاشی کی زندگی گزاری, نہیں, بہت پریشانی آئی ان کے اوپر, تبھی آج جو ہے یہ اسلام جو ہے وہ بلند ہے. کئی پریشانی آئی, جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب سے زیادہ کس کو آزمایا, نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے زیادہ ان سے محبت کرتا ہے اور سب سے زیادہ نہیں آزمایا. تو آپ نے جو ہے نا یہ چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اوپر الزام نہیں لگانا کہ دیکھو میرے اوپر کتنی پریشانی ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھ سے بالکل محبت نہیں کرتا, میرے اوپر عذاب آ رہا ہے. آپ نے ایسا نہیں کرنا. اگر آپ کے اوپر پریشانی آتی ہے دو چیزوں کی وجہ سے آتی ہیں, یا تو آپ کے گناہوں کی وجہ سے, آپ کے گناہوں کی وجہ سے آپ کی پریشانی اوپر آئی, یا پھر جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آزمائش لیتا ہے. اس کا جو ذکر ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ بقرہ میں جو اس کا ذکر کیا ہے کہ میں تمہیں آزماؤں گا, مال سے, رزق سے, دولت سے, جان سے, پھلوں کی کمیوں سے میں تمہیں آزماؤں گا, اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو. دیٹ مینس اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں خود کہتا ہے کہ میں تمہیں آزماؤں گا, میں تمہیں آزماؤں گا. اور یہ نشانی ہے جس کے اوپر آزمائش آتی ہے, دیٹ مینس اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم سے محبت کرتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے کیوں آزمائے گا بھائی, جس کو پتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ جو ہے شرک کر رہا ہے, وہ شرک میں مبتلا ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کفر کرنے سے باز نہیں آ رہا, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو آزمائے گا, بالکل بھی نہیں آزمائے گا, سیدھا عذاب دے گا اسے, اور ہو سکتا ہے دنیا میں چھوٹ دے وہ, آخرت میں اس کو نپٹائے. پر رہی بات جس سے محبت کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ, ان کو آزماتا ہے. اور کچھ لوگوں کی سچویشنز میں اپنی جو ہے, یہ ایک واقعہ بتاتا ہوں آپ کو, واقعی نہیں حدیث ہے, کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی نیکیوں کی بنیاد پہ, اپنی نیکیوں کی وجہ سے وہ جنت کا جو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل نہیں کر پائیں گے, بٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی اتنی آزمائش لے گا, اتنی پریشانیوں میں ڈالے گا کہ ان کا جو ریئیکشن ہوگا نا, وہ آزمائش کو جس طریقے سے لیں گے اور پریشانی کو جس طریقے سے وہ لیں گے اور جس طریقے سے وہ صبر کریں گے, ان کے درجات جو وہ جنت میں بلند ہوں گے. کس کی وجہ سے, جو وہ پریشانی آپ کو دی گئی, آپ نے صبر کیا اور آپ نے ان کا سامنا کیا, نہ کہ آپ پینک ہو گئے, آپ نے چیخیں ماری, دھاڑے مارے اور اپنے آپ کے منہ پہ جو تھپڑے مارنے شروع کر دینا, نعوذ باللہ, لوگ کرتے ہیں یہ, کپڑے پھاڑ دیتے ہیں نعوذ باللہ. تو یہ چیزیں نہیں کرنا. اور دوسری طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ذکر کیا ہے کہ ان للہ و انا الیہ راجعون کا ذکر ہے, بڑی خوبصورت آیت ہے یہ, جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ جب ان کو آزمایا جاتا ہے, یہ ان لوگوں کی بات ہے جن کا ایمان مضبوط ہے, جب ان کو آزمایا جاتا ہے یہ کہتے ہیں ان للہ و انا الیہ راجعون, بے شک جب یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے, ہم ان کے ہی ہیں اور ہمیں ان کی طرف ہی جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف ہی جو ہمیں واپس لوٹنا ہے. تو یہ ایمان والوں کی نشانی ہوتی ہے, جو اصل ایمان والے, وہ نہیں جو جن کا ایمان کمزور ہے. جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے نا, ان کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ پینک ہو جاتے ہیں بہت زیادہ, جب پریشانی ان کو دی جاتی ہے تو بہت ہی زیادہ پینک ہو جاتے ہیں, اور بالکل ایسا ہو جاتا ہے کہ نہیں یار, اللہ تو مجھ سے محبت بالکل بھی نہیں کرتا, اور یہ جو ہے نا ساری چیزیں میری وجہ سے ہوئی. تو آپ کوشش کریں کہ جب آپ کے اوپر کوئی کلیمٹی ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کوئی پریشانی آئی, آزمائش ہے, تو آپ نے اس کا سامنا کرنا ہے اچھے سے, بالکل بھی ایسے نہیں کرنا ادھام نہیں کاٹنا, نعوذ باللہ. آپ نے چوتھی نشانی آپ کو بتا دوں, دل جو ہے ہمارا وہ سخت ہو جاتا ہے, وہ پتھر ہو جاتا ہے. جس کا دل پتھر ہو جائے وہ پھر اس کا مشکل ہے کہ وہ ہدایت کے راستے پر آ سکتا ہے. آپ ایک بات یاد رکھیں, تو اگر جس کا دل پتھر ہو جائے, اب پتھر ہونے سے مراد کیا ہے,
جب اس کے سامنے قرآن کی آیتوں کا ذکر کیا جائے، جب اس کے سامنے کوئی درس دیا جائے، جب اس کے سامنے حدیثیں بتائی جائیں، جب اس کے سامنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر کسی نبیوں کے واقعے بتائے جائیں یا صحاباؤں کے واقعے بتائے جائیں، یا پھر اس کے سامنے کوئی لیکچر دیا جائے، اس کی آنکھوں میں سے آنسو نہیں نکل رہا. وہ ہی از جسٹ لائک نارمل ہے. وہ پہلے جیسی پہلے تھا ویسی اب بھی ہے. وہ جیسے بنا لیکچروں کے تھا، بنا قرآن کی آیتوں کے تھا، وہ اب بھی وہی ہے. جب قرآن کی آیتیں سننا اس کا ریئیکشن وہ بھی وہی ہے، اور جب وہ قرآن کی آیتیں نہیں سن رہا تھا اس کا ریئیکشن تبھی وہی، وہ ویسی کی ویسی ہے. دیٹ مینس آپ کا دل پتھر ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، اگر جس کا دل پتھر ہو چکا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ایمان کے اندر کمزوری ہے. اور اس کے ایک نشانی بھی دیکھو، جیسے فار ایگزامپل کوئی جانور ہے، اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے، یا پھر کوئی انسان ہے اس کو تکلیف دی جا رہی ہے، تو اگر آپ کو یہ دیکھ کر جو ہے آپ کے دل میں تکلیف ہوتی ہے تو یہ ایمان کی نشانی ہے. ٹھیک ہے، کوئی فار ایگزامپل کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ میں اس کا ایگزامپل دیتا ہوں کہ جیسے فار ایگزامپل ایک کتا ہے. ٹھیک ہے، کتے کا جو کانسیپٹ ہے اسلام کے اندر، اس کی رال جو ہوتی ہے نا، رال، ٹھیک ہے، وہ ناپاک ہے. ٹھیک ہے، کتے کی جو رال ہوتی ہے وہ ناپاک ہے. ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے اس کو منع کیا گیا ہے کہ آپ اس کو گھر کے اندر نہیں لے کے جا سکتے. آپ اس کی رال کو، جو رال ہوتی ہے اس کو آپ چھو نہیں سکتے، اس کا جو سلائیوا ہوتا ہے. پر نعوذ باللہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو کتے کو حرام سمجھ لیا انہوں نے، اور جہاں کتا مل جائے نعوذ باللہ، کتا چھوڑے، ایک وہ جانور ہے جو سور ہے، پگ جیسے کہتے ہیں، وہ اگر کہیں مل گیا نا، پھر دیکھو آپ جو نعوذ باللہ اس کے پاس کیا ظلم کیا جاتا ہے. تو یہ ایمان کی نشانی بالکل بھی نہیں ہے. اگر آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مخلوق کا ایسا تنگ کرتے ہو، کیوں؟ کیونکہ اس کے جو سلائیوا ہے وہ جو ہے حرام ہے. اگر کتے کی رال جو ہے وہ سلائیوا اگر وہ حرام ہے تو اس کا بالکل بھی معنی نہیں ہے آپ نے جہاں کتا ملے گا آپ اس کو ماریں گے، پیٹیں گے، توڑیں گے. نہیں، یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے. وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مخلوق ہے، آپ کی پکڑ ہو سکتی ہے اگر آپ نے کتے کو یا پھر سور کو بنا کسی وجہ سے مارا پیٹا ہے. تو یہ بالکل بھی ایمان کی نشانی نہیں ہے، سچے جو مضبوط ایمان ہے. ٹھیک ہے، اگر تو ایمان کی جو اصل نشانی ہے نا، جو اسٹرانگ ہے ایمان والا، اس کی نشانی کیا ہے؟ وہ جب ایسی مخلوق کو دیکھے گا اس کے دل میں ترس آئے گا. دوسرے والے کو، سامنے والے کو دیکھا اس کے دل میں ترس آئے گا. اس کے سامنے قرآن کی آیتیں بولی جائیں گی تو اس کی آنکھوں میں سے آنسو آئیں گے. اس کے سامنے جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحاباؤں کی، نبی ہے جو ہے، جتنے بھی گزرے ہوئے واقعوں کے بارے میں بتایا جائے گا، پریشانیوں کے بارے میں بتایا جائے گا، تو اس کے جو دل ہے وہ نرم ہو جائے گا، اس کی آنکھوں میں سے آنسو آئیں گے. یہ ہے ایمان والے کی نشانی، جو اسٹرانگ ایمان والا ہے. کمزور ایمان والے کی نشانی جو ہوتا ہے، جو نشانی ہے، اس کا دل پتھر ہو جاتا ہے. اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ جو ہے قرآن پڑھتے میں رو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، قرآن پڑھتے میں رو جاتے ہیں، اور ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی جو ہے وہ روئے ہوں. تو یہ جو ہے ایمان کی نشانی ہے. ٹھیک ہے، قرآن پڑھتے میں مینس جب وہ ترجمے سے پڑھیں، آپ اپنی لینگویج سے پڑھیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے. اگر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے دیٹ مینس آپ کی آنکھوں میں سے آنسو آئیں گے، اگر آپ کے ایمان کے اندر جو ہے وہ مضبوط آپ کا ایمان انشاءاللہ تعالی. کہ جیسے فار ایگزامپل کبھی رمضان آتے ہیں تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہ رمضان جب چلا جانے والا ہوتا ہے نا تو وہ بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں. یار رمضان آیا تھا اور اب رمضان جانے والا ہے. تو یہ بھی جو ہے نا ایمان کی نشانی مضبوط، جس کا ایمان ہوتا ہے نا اس کی نشانی ہوتی ہے کہ یار اب رمضان آ رہے ہیں، اب میں روزے کیسے رکھوں گا. وہ والی لذت، وہ والی جو مزہ آتا تھا تراویح میں، وہ مزہ نہیں مل پائے گا. یہ وہ بندہ ہے جو جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ محبت کرتا ہے اور وہ اس کے ایمان جو ہے وہ اسٹرانگ ہے. ایک اور چیز آپ کو بتا دیتا ہوں، ففتھ نشانی کیا ہے؟ ایروگینس، ایگو، تکبر جو آ جاتا ہے نا، یہ نشانی ہے کہ یہ ایمان جو ہے آپ کا کمزور ہے، ایمان موجود نہیں ہے. اگر آپ کی ایمان میں ایروگینس، مطلب آپ کے اندر ایروگینس آ رہا ہے، ایگو آ رہی ہے، تکبر آ رہا ہے، تو اس کا مطلب جو ہے آپ کے ایمان میں کمی ہے، کمی کھڑی کہیں نہ کہیں کھڑی ہو رہی ہے. اب میں اس کا کانسیپٹ سمجھا دیتا ہوں. ایروگینس کا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اندر مسٹرڈ سیڈ، اتنا سا باریک سا سیڈ ہوتا ہے، باریک سا، اس اتنا باریک سا بھی اگر جس کے اندر ایروگنس پایا گیا ہے نا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. باریک سا، اتنا سا باریک سا اگر کسی کے اندر تکبر، جو ایروگنس ہے، وہ پایا گیا تو وہ جنت میں جو ہے وہ داخل نہیں ہوگا. اور لوگ جو ہے نا، اب میں دو طریقے سے سمجھاؤں گا ایروگنس کا مطلب. ایک تو وہ دنیا داری سے ریلیٹڈ، اور ایک جو ہے دین کی دعوت سے ریلیٹڈ. ٹھیک ہے، دو ٹائپس کے لوگ ہوتے ہیں یہاں پہ. ایک وہ جب ان کو دین دنیا کی بات کی جاتی ہے نا، تو وہ ان کے جو ہے ایروگنس ان کے اندر آ جاتا ہے، ایگو آ جاتا ہے. فار ایگزامپل سیلیبریٹیز آپ دیکھ لیں. سیلیبریٹیز جو ہوتے ہیں نا، پہلے بڑے جو آج کل جو سیلیبریٹیز بن رہے ہیں، باقی پہلے کے اللہ پیدا جانتا ان کے بارے میں، پر اکثر جو ہوتا ہے نا ینگسٹر، جتنے بھی ٹک ٹاکرز ہیں یا سوشل میڈیا انفلوئنسر، سب کے اندر جو ہے نا ایروگنس آ رہا ہے. اب تکبر آ جاتا ہے، ایگو آ رہا ہے سب کے اندر. ان سے ہوتا کیا ہے کہ جب وہ ابھی فار ایگزامپل جیسے ابھی تک تو وہ سپر اسٹار بنے بھی نہیں ہے، تو بڑے ڈاؤن ٹو ارتھ پرسن ہوتے ہیں. وہ جیسے ان کا انٹرویو لیا جاتا ہے تو دے آر لائک کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میرے ساتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، اور آج میں کھڑا ہوا اور میں نے یہ لڑا اور میں نے وہ کرا اور آج میں بلندیوں پہنچ گیا. ان کے سامنے
جب ان کے اندر نا ایگو آنا شروع ہو جاتی ہے نا, جب وہ سیلیبریٹیز بن جاتے ہیں, یہ دنیا سے بتا رہا ہوں میں, تو ہوتا کیا ہے کہ جب ان کو ان کے جب ایک ان سے نیچے کا بندہ ان سے بات کرتا ہے نا, تو ان کے اندر آٹومیٹکلی ایروگنس آ جاتا ہے, یا پھر ان کو جب کسی چیز پہ ایلیگیشن لگائی جاتی ہے, یا پھر کچھ سمجھایا بھی جاتا ہے نا کہ آپ جو ہے بھائی یہ چیز غلط کر رہے ہیں, اور اپنے کام سے کام رکھ, سمجھ میں آئے کہ مجھے مت سکھا. تو یہ دنیا داری کے مسئلے میں بھی ہوتا ہے. فار ایگزامپل جیسے کوئی بزنس سے ریلیٹڈ کوئی بات کرنے جا رہا ہے, بزنس سے ریلیٹڈ جو ہے بات ہو رہی ہے, تو دے آر لائک کہ ہمیں یہ ساری چیزیں نہ سمجھایا کرو, سمجھ میں آ گئی, ہمیں سکھاؤ گے, تم ہمیں سکھاؤ گے. تو یہ جو چیز ہوتی ہے نا ایروگینس کی نشانی ہوتی ہے. اب میں سمجھاتا ہوں آپ کو دین سے ریلیٹڈ, جو کہ مسلمانوں کے اندر پایا جا رہا ہے, دین کے مسئلے میں, دین کی دعوت کے مسئلے میں. فار ایگزامپل ایک بندہ ہے, ٹھیک ہے, وہ دین کی دعوت کا کام کرتا ہے, اس کو علم ہے اچھا خاصا, ٹھیک ہے, اچھا خاصا علم ہے. سامنے والا ایک بندہ ہے جو اس سے کم عمر کا بندہ ہے, اور وہ اس سے علم میں بھی کمزور ہے, مطلب علم میں بھی نیچے ہے اور عمر میں بھی نیچے. اگر وہ اس کو نصیحت کر رہا ہے نا بڑے کو کہ بھائی آپ نے جو یہ چیز بولی نا, میرے خیال سے یہ چیز غلط ہے, اور میں آپ کو چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں, آپ اس کو سمجھیں, تو دے آر لائک کہ اوے ہمیں مت سمجھا, تو مجھے سمجھائے گا, میں تیرے سے بڑا ہوں عمر میں, سمجھ میں آ گئی, اور میں تو اس سے زیادہ علم والا ہوں, میرے کو مت سمجھا جا کے جا اپنا کام سے کام رکھ, یہ ہمیں سمجھیں گے کل کے پیدا ہوئے بچے. تو یہ جو چیز ہے نا بالکل بھی جائز نہیں ہے, یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے, یہ ایروگینس کی نشانی ہوتا ہے. آپ ایک بات یاد رکھیں, اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے اور آپ کو اس جگہ پہ کھڑا کیا ہے کہ آپ دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں, آپ کے اندر یہ ایروگینس نہیں آنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیکھو مجھے کتنا دیا ہے, سامنے والے کو نہیں دیا. اور سامنے والا اگر آپ کی نصیحت کر رہا ہے, آپ کو سمجھا رہا ہے, تو یو آر لائک کہ اور ہمیں سمجھایا گا, ٹھیک ہے. یہ ہوتا ہے, یہ میرے ساتھ بھی ہوا تھا کہ میں نے کسی کو آزمائش اور عذاب کے میں ڈفرینس سمجھائے تھے. آزمائش کیا ہوتی ہے اور عذاب کیا ہوتا ہے, ان میں تھوڑے سے ڈفرینس سمجھائے تھے میں نے. تو سامنے سے ریئیکشن جو ہے نا وہ آیا کہ اچھا تم ہمیں سمجھاؤ گے, تم ہمیں, کوئی مجھ سے بڑا بہت بڑا تھا, تو دے آر لائک کہ تم ہمیں سمجھاؤ گے. تو یہ جو چیز ہوتی ہے ایروگینس کی نشانی ہوتی ہے, یہ چیز بالکل بھی جائز نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ چیز بالکل بھی پسند نہیں آتی. یہاں تک کہ اگر آپ اسکالر بھی بن جائیں نا کل کو, اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو توفیق دے سکتے ہو کہ آپ اسکالرس بنے اور تمام جو ہے آپ کو علم حاصل ہو. اگر آپ اسکالر بن جائیں نا کل کو, تو آپ نے اپنے مرتے دم تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے مجھے ہدایت دے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے ہدایت دے. آپ نے یہ نہیں کرنا کہ کل کو آپ کو مفتی اسکالر بن گئے اور آپ پھر بس ٹھیک ہے ہدایت کافی ہے, اور آپ مجھے روکنی چاہیے, نہیں. مرتے دم تک آپ دعا کرنی ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بہترین گائیڈر آپ کی زندگی میں کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے پوری کوشش کرنی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہ آپ کو سمجھاتا ہے اور آپ کو اس پہ جو ہے الٹا لگیشن لگاتا ہے کہ ہمیں سمجھائے گا. تو یہ ایروگنس کی نشانی, آپ ان چیزوں سے دور رہیں, یہ کمزور ایمان والوں کی جو ہے نشانی ہے. 6 نشانی آپ کو بتا دیتا ہوں. اسٹنگنیس. اسٹنگنیس کسے کہتے ہیں کہ انسان اپنے آپ سیو کر کے وہ بہت زیادہ رکھتا ہے, مالا دولت سیو کر کے وہ بہت زیادہ رکھتا ہے, پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی جب بات آتی ہے بڑا کم خرچ کرتا ہے. یہ وہی لوگ ہیں کہ اپنے بینک بیلنس ابھی دیکھنا لوگوں کا کہ اتنا زیادہ ہوتا ہے, لاکھوں سے روپے تک کروڑوں سے روپے ان کے بینک بیلنس بھرا ہوتا ہے, پر جب بات آتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی تو کچھ چند ہزار روپے وہ جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بینک بیلنس آپ دیکھیں لاکھوں میں ہوتے ہیں, کروڑوں میں ہوتے ہیں, بڑے بڑے بزنس ہوتے ہیں, اور جب وہ خرچ کرنے کی بات آتی ہے ان کی غریبوں کی مدد کرنے کی, تو دے آر لائک کہ وہ کیا کرتے ہیں پتہ ہے کہ پروموشن بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں, نعوذ باللہ, کہ دیکھو ہم کر رہے ہیں, ان کی تمام ویڈیو بنائی جاتی ہے, اور جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ دکھاوے کے طور پہ جو ہے وہ دکھانا شروع کر دیتے ہیں, دیکھو میں جو ہے دیکھو لوگوں کی مدد کر رہا ہوں. تو یہ چیز جو ہے نا, یہ چیز بالکل بھی جائز نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ دکھاوا اور کہ اپنے پاس جو سیو کر کے اتنا زیادہ رکھتے ہو, اور جب بات آ جاتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی تو اتنا سا خرچ کرتے ہو, تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں, اور یہ کمزور ایمان والوں کی نشانی ہوتی ہے. آپ اپنا بینک بیلنس چیک کریں, آپ اپنے پاس دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو کتنا دیا ہے, اور آپ اس کے مطابق آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں کتنا خرچ کر رہے ہیں, آپ اپنا کیلکولیشن اپنی جو بھی میتھمیٹکس لگا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ اصل میں خرچ کرنا کسے کہتے ہیں, تو آپ صحاباؤں سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں. وہ جس قدر سے خرچ کیا کرتے تھے, سیکھیں ان سے, وہ کس قدر سے خرچ کیا کرتے تھے, اور کس قدر سے جو ان کا جو آج ہم خرچ کرتے ہیں کمپیرزن کر کے دیکھیں, تب آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کسے کہتے ہیں, ٹھیک ہے. 7 جو ہے نشانی آتی, وہ آتی جیلسی, جلنا, حسد کرنا کسی سے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی کو اگر بلیسنگز دی ہیں, کسی کو زیادہ دیا ہے, اگر آپ اس سے جل رہے ہو, دیٹ مینس آپ پھر مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے آپ کے اندر, آپ کی ایمان میں کمزوری ہے. یہ لاسٹ پوائنٹ ہے, آپ کی ایمان میں کمزوری ہے. اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی کو زیادہ دیا ہے اور آپ اس سے جو ہے جل رہے ہو. اب میں اس کا ایگزامپل سمجھاتا ہوں. فار ایگزامپل اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کی والد کو جو ہے بہت زیادہ دیا ہے, الحمدللہ, ٹھیک ہے, آپ کی والد کو بہت زیادہ دیا ہے. دعا ہے کہ آپ کے والد کو جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ زیادہ دے, اور آپ کو بھی جو ہے آپ کے کاروبار میں برکت ڈالیں ان شاء اللہ تعالیٰ. تو
एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपके वालिद को जो बहुत ज्यादा दिया है, ठीक है। लोग क्या करते हैं, जैसे आपने जो है अपने वालिद से रिक्वेस्ट की कि वालिद पापा मुझे जो है एक आईफोन चाहिए, आईफोन का जो ट्रेंड है, तो आपने वालिद से कहा कि अब्बा मुझे जो है एक आईफोन चाहिए, आप मुझे आईफोन दे दें। लेकिन तो अब्बा ने कहा ठीक है मैं आईफोन जो है लेके तुम्हें दे देता हूँ। आप अपने रिश्तेदारों के साथ बैठे, आपने दोस्तों के साथ बैठे, अपने कजिन के साथ बैठे, और आपने जो था आईफोन निकाला और अपने जो रिश्तेदार हैं या दोस्त उनको दिखाना शुरू किया कि देखो मैंने, मेरे अब्बा ने जो है मुझे आईफोन दिलाया, मैंने आईफोन लिया, या फिर आपने थोड़ी सी समवॉट जो है आईफोन उनके सामने चलाना शुरू किया। तो रिएक्शन जो होता है ना सामने से आता, ऐसा आता है कि अभी तो तुम्हारे वालिद हैं जिसकी वजह से जो है तुम इतना जो है तुम्हें आईफोन मिला है, कभी अपने पैरों पे खड़े होके दिखाओ तब हम माने, अभी तो तुम अपने जो है वालिद को लुटा रहे हो। तो ये जो इंसान है ना जैसे कमेंट पास करता है, आप ये बात याद रखें, ये आपसे जल रहा है, बस खत्म, खलास, ये आपसे जल रहा है। और मैं गारंटी लेता हूँ 100% की, चाहे वो आपका रिश्तेदार ही क्यों ना हो, वो आपसे जल रहा है, वो आपसे हसद रखता है, वो जेलस है आपसे, खत्म। मैं गारंटी लेता हूँ, अगर आपके वालिद ने आपके ऊपर खर्चा किया है और आप अपने वालिद की वजह से अपने ऊपर खर्चा करते हो, लोग आपके ऊपर कमेंट करते हैं कि बेटा अभी तो जो है तुम अपने वालिद के उस पे हो, और जो है कभी अपने ऊपर खर्चा करके दिखाओ, कभी खुद कमा के दिखाओ तब हमें माने, दैट मीन्स वो आपकी वालिद की कमाई से जल रहे हैं, खलास, खत्म। ये वो इंसान है जो जेलस फील करता है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ये चीज पसंद नहीं है। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको दिया है तो आपने कम, अगर आपको दिया है तो आपने उसमें भी खुश रहना है, और अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किसी सामने वाले को जो है वो दिया है तो आपने उनसे भी जो है अच्छा बिहेवियर रखना है और उनसे भी जो है खुश रहना है। आप दुआ कर सकते हो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसको दिया है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे भी दे, ठीक है, आप दुआ कर सकते हो अगर मेरे लिए बेहतर हो। कुछ चीजें होती हैं कि सामने वाले के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज्यादा दौलत दी है तो उसके लिए बेहतर है वो। आप दुआ कर रहे हो मेरे को भी चाहिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानता है अगर मैंने आपको ज्यादा दौलत दी तो आप फितरों में पढ़ सकते हो, जितना आज फितने हैं ना पैसों की वजह से ज्यादा होते हैं, आप फितरों में जो है पढ़ सकते हो। तो इस वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको कम दिया है, बट नहीं, आप तो सामने वाले को देख के नहीं, नहीं मेरे को ज्यादा चाहिए, मेरे को बहुत ज्यादा चाहिए, मेरे को और ज्यादा चाहिए, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद का पेट कभी नहीं भर सकता। अगर उसको, ये हदीस है कि अगर उसको एक पहाड़ दे दिया जाए ना तो वो दूसरे की तरफ भागेगा, ठीक है, तो उसका पेट कभी नहीं भर सकता, हम इंसानों का पेट कभी नहीं भर सकता, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि आप कभी भी दूसरे से जो है जेलिस ना हो। अगर आप जेलिस हो रहे हैं किसी वजह से, अगर आपके अंदर जेलिसी आ रही है, दैट मीन्स आपकी ईमान जो है वो मजबूत नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, आपका ईमान जो है वो वीक है। ये 7 पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताई, 7 निशानी थी, 7 साइंस थे वीक ईमान के, कमजोर ईमान के। अब मैं जल्दी से इनके नाम जल्दी जल्दी से दोहरा लेता हूँ ताकि आपने अगर नोट नहीं किया डायरी पे तो आप नोट कर लें। पहली चीज, गुनाह करने के बाद गिल्ट फील नहीं होता, बुरा फील नहीं होता। दूसरी चीज, इबादत करते वक्त जो है लेजीनेस आती है, इबादत में सुस्ती आती है। तीसरा, कैलेमिटी जब उनके ऊपर गिरती है या उनको परेशानी आती है तो पैनिक हो जाते हैं, बाई मुकाबले सबर करने के, सबर नहीं करते, उनके ऊपर परेशानी आती है, वो पैनिक हो जाते हैं और पागल हो जाते हैं एक तरीके से। चौथा निशानी, जो दिल है हमारा वो सख्त हो जाता है, वो पत्थर हो जाता है। पांचवी निशानी, एरोगेंस, तकब्बुर, ईगो, ये सारी चीजें आ जाती हैं। छठी निशानी जो है वो स्टिंगनेस, यानी कि अपने जो है माल दौलत है वो अपने पास सेव करके ज्यादा रखता है और अल्लाह की राह में जो है वो खर्च कम करता है। सातवीं और आखिरी निशानी, जेलस फील करता है दूसरों से। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दूसरों को जो नेमत दी है उन नेमतों से वो जलता है और अपनी नेमतों से वो जो है खुश नहीं रहता। अब इंशाल्लाह ताला मैं टिप्स बताऊंगा आपको कि जो है इन चीजों से, आपको एक पॉइंट बता दूं, अगर आपके अंदर इन निशानियों में से, इन 7 निशानियों में से एक भी निशानी अगर आपके अंदर पाई जाती है तो आपकी ईमान के अंदर मसला खड़ा हो रहा है, ठीक है। अब सोच रहे होगे कि नहीं, हमजा भाई ने 7 निशानियां बताई जिसमें से 6 में ठीक हूँ, पर एक में जो है मैं थोड़ा सा मसला खराब है, दैट मीन्स कि आपके ईमान के अंदर अभी भी कमजोरी है। आप जो निशानी मैंने आपको बताई और अगर आपके अंदर वो है तो आप उस पर वर्कआउट जो है इंशाअल्लाह ताला करना शुरू कर दें आज से। टिप्स बता रहा हूँ मैं, इस पे फोकस करना है, इसको सुनना है इंशाअल्लाह ताला, और हो सकता है आप जो है अगर आपको लिखना हो डायरी में तो आप इंशाअल्लाह ताला लिख सकते हैं। पहली चीज, ओके रिहान भाई की मैसेज आएगी 2 मिनट में एंड हो जाएगी, ठीक है। टिप्स इंशाल्लाह ताला हम इस सेशन, मतलब ये जो मीटिंग है दोबारा जब लिंक के साथ शुरू होगी इंशाल्लाह ताला उसके बाद हम शुरू करेंगे। टिप्स लॉक कर देना शुरू भाई से। टिप्स जो है इस सेशन की जो मीटिंग एंड हो जाएगी हमारी इंशाल्लाह ताला, उसके बाद टिप्स की बात करेंगे और इंपॉर्टेंट नोट होगा उसके बारे में बात करेंगे। और अगर किसी को भी मेरे से बात करनी है तो वो इंशाल्लाह ताला फेस कैम के जरिए इसी टॉपिक से रिलेटेड बात करना इंशाल्लाह, ठीक है। इस टॉपिक से जो 7 निशानी कमजोर ईमान की, इसी टॉपिक से प्लीज आप लोग बात करें जिससे बात करनी है, दूसरे टॉपिक से रिलेटेड जो है इंशाल्लाह ताला हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। अगर कोई लड़का है तो बिल्कुल फेस कैम में मुझे प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर कोई बहन है मेरी यहाँ पे तो प्लीज आप या तो हिजाब में आ जाएं, प्रॉपर यहाँ तक हिजाब में, या फिर आप जो है ऑडियो के जरिए इंशाल्लाह ताला बस बात करें।
حمزہ بھائی 1 منٹ مجھے کچھ کہنا. ہاں جی بھائی. میں سوچ رہا ہوں حمزہ کہ بھائی میں کہہ رہا تھا, ہیلو, جی 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 بھائی. میں کہہ رہا تھا آپ نے جس طریقے سے بات کہی کہ ہمارا ہارٹ جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے, ہمیں اللہ کے کلام کی جو ہے نا وہ محسوس نہیں ہوتی ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا, اور ٹرانسلیشن سے پڑھتے تو کیفیات بھی ہم پہ طاری نہیں ہو پاتی ہیں. میں کہہ رہا تھا ہم عربک سیکھیں, ہم سب کچھ پڑھ رہے ہیں, انگلش ایسی پڑھ لے رہے ہیں کہ ہم گوروں کو بھی پڑھا دیں, یعنی ہم ساری چیزیں کر لے رہے ہیں, لیکن ہم اللہ کے کلام کے لیے عربی نہیں سیکھ رہے ہیں. تو اس کیفیت کو اگر آپ طاری اپنے اندر طاری کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو عربی سیکھنی پڑے گی. اس کے علاوہ تو وہ صحابہ والی کیفیت جو رو رو کے داڑیاں بھیگ جاتی تھی اور اتنا روتے تھے کہ اللہ کے نبی کے جیسے ہانڈی کھولتی ہے ویسے آپ کے سینے سے آواز آتی تھی, تو کیفیت پھر نہیں ہو پاتی ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ دیکھیں کلاس کرنے کی بھی تو آپ کو ضرورت نہیں ہے, فزیکل کلاس, آپ تو موبائل پہ بہت سارے سیشنز موجود ہیں, تو آپ موٹیویٹ کریں. میری تو ایسی زبان اللہ نے مجھے توفیق نہیں دی, آپ کو دی, آپ موٹیویٹ کریں کہ یوتھ کو کہ وہ عربک سیکھے اور وہ اللہ کا کلام سمجھے. اوکے. تو وہ بھائی وہ کون تھے, وہ تم میرے خیال سے وہ چلے گئے. بھائی آپ گروپ میں ایک اور بار میسج ڈال دیں, میں ڈال دیتا ہوں, 1 سیکنڈ. سیم لنک کو کلک کر کے واپس آ جائیں اوکے اوکے انشاءاللہ. اوکے. تو ایک کوشچن تھا بھائی کا عربک سے ریلیٹڈ کہ ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہم جو ہے قرآن جو ہے وہ پڑھتے ہیں, ٹرانسلیشن سے بھی پڑھتے ہیں, پر وہ والی کیفیت نہیں مل پاتی جو کہ صحاباؤں کی تھی. کیوں؟ بیکاز ان کی جو لینگویج تھی وہ عربی تھی, اور جو قرآن جو ہے وہ عربی میں آیا ہے, بٹ ابھی جو ہے ٹرانسلیشن کے ذریعے جو ہے ہم تک پہنچا دیا گیا ہے. بٹ ہاں ہوتا ہے, عربی سیکھیں گے بہت افضل ہے, بہت زیادہ افضل ہے عربی اگر آپ سیکھیں گے. ٹھیک ہے. دوسری بات, اگر آپ عربی کسی وجہ سے سیکھ نہیں پاتے, بٹ میں تو کوشش کروں گا کہ آپ عربی سیکھیں, اور میں چاہتا ہوں کہ میں بھی عربی جو ہے ابھی سیکھا نہیں ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ میں خود چاہتا ہوں کہ عربی میں سیکھوں, ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرے ذریعہ بنا دے. تو عربی سیکھیں زیادہ سے زیادہ. اور دوسری چیز, اگر آپ کسی وجہ سے عربی نہیں سیکھ پا رہے تو آپ ٹرانسلیشن سے جو قرآن جو ہے اس کو پڑھنا شروع کر دیں آپ لوگ. ٹھیک ہے. تو آج اب جو ہے ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ٹپس کی طرف آئیں گے. 7 نشانی تو میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ وہ 7 نشانی کیا کیا تھی, جس سے ہمیں پتا چلے کہ کمزور ایمان ہے ہمارا یا پھر مضبوط ہے. ٹھیک ہے. اب ٹپس کی طرف آئیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. جو کہ پہلی ٹپ ہے وہ ہے یہ جو 7 نشانی میں نے بتائی ہیں. پہلی ٹپ بتا رہا ہوں, 7 نشانی جو میں نے بتائی ہیں آپ نے ان سے بچنا ہے. اگر آپ کے اندر ایک بھی نشانی ایسی ملتی ہے, ایک بھی نشانی جو میں نے 7 نشانی بتائی تھی, تو آپ اس پہ اب ورک آؤٹ کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے. آپ پلیز اس پہ ورک آؤٹ کرنا شروع کریں, اور ان جو 7 نشانیاں ہیں آپ پلیز ان سے دور رہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کے اندر یہ 7 نشانی جو ہے ملتی ہیں. دوسری ٹپ جو آتی ہے, 5 وقت کی نماز آپ نے کمپلسری پڑھنی ہے, جو کہ کمپلسری ہے. ٹھیک ہے. پر میں اس کے اندر جو ایڈ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں کہ کانسنٹریشن کے ساتھ آپ نماز پڑھیں. دیکھیے 5 ٹائم کی نماز جو ہے وہ منافق بھی, میرے خیال سے منافق بھی پڑھتے ہیں 5 ٹائم, باقی اللہ علم, اللہ بہتر جانتا ہے, پر منافق بھی نماز پڑھتے ہیں. کیونکہ قرآن میں ذکر ہے کہ منافق جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے بڑی سستی سے کھڑا ہوتا ہے. باقی واللہ عالم, اللہ بہتر جانتے ہیں کہ 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا. بٹ ہاں ایسے لوگ ہیں جو کہ 5 ٹائم کی نماز ضرور پڑھتے ہیں, پر کانسنٹریشن ان کا نہیں ہوتا. تو آپ نے کیا کرنا ہے, کانسنٹریشن کے ساتھ آپ نے جو ہے نمازیں پڑھنی اپنی 5 وقت کی. ٹھیک ہے. اب ٹھنڈ آ رہی ہے, ٹھنڈ میں عشاء کی نماز, اور ہاں جی بھائی کسی کا میسج آیا کہ نشانیاں پھر سے بتا دیں. اوکے اوکے. میں 7 نشانیاں پہلے بتا دیتا ہوں, اس کے بعد جو ہے دوسری جو میں نے ٹپ بتائی اس کے بعد انشاءاللہ اس کے بارے میں بات کریں. پہلی نشانی, اگر آپ گناہ کر رہے ہو اور گناہ کرنے کے بعد آپ کو جو ہے برا نہیں لگ رہا, گلٹ فیل نہیں ہو رہا, آپ کے ایمان کے اندر پھر کمزوری ہے, آپ کا ایمان جو کمزور ہے. پہلی نشانی, اگر گناہ کرنے کے بعد آپ کو گلٹ فیل نہیں ہو رہا, آپ کو برا نہیں لگ رہا. دوسری نشانی, عبادتوں میں عبادت کرتے وقت آپ لیزینس میں آ رہے ہو, لیزی ہو رہے ہو, عبادت کرتے وقت آپ کی سستی چڑھ رہی ہے. دیٹ مینس آپ کی ایمان جو کمزور ہے.
تیسری نشانی کلیمٹی جب آپ کو اوپر دی جاتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے آپ کو پریشانی دی جاتی ہے تو آپ جو ہے ایکسٹریم پینک ہو جاتے ہیں بائے مقابلے صبر کرنے کے, جبکہ پریشانی یا پھر آزمائش آپ کے اوپر جب بھی ہے آپ نے صبر کرنا ہے. پر جو انسان صبر نہیں کرتا اور پینک ہو جاتا ہے, بہت سارا بے قابو ہو جاتا ہے, روتا ہے, دھاڑے مارتا ہے, چیخیں مارتا ہے, وہ کمزور ایمان کی نشانی ہے, وہ اسٹرانگ ایمان کی نشانی بالکل بھی نہیں ہے. فورتھ نشانی آپ کو بتا دو, دل جو ہے ہمارا وہ سخت ہو جاتا ہے, پتھر دل ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, نرم نہیں رہتا. دوسرے کو پریشانی میں دیکھ کر جو ہے ہم نرم نہیں ہوتے, یا قرآن پڑھتے ٹائم, پھر لیکچر پڑھتے ٹائم, حدیث سنتے ٹائم ہمارے آنکھوں میں سے آنسو نہیں آتے, یا پھر ہمارا دل جو ہے وہ نرم نہیں ہوتا, ہمارے دل میں کچھ فیل ہی نہیں ہوتا, بس نارمل ہے, جو بھی چل رہا ہے بس نارمل چل رہا ہے. دیٹ مینس ہمارے ایمان کے اندر کمزوری ہے. پانچویں نشانی ایروگینس, ایگو, تکبر آ جاتا ہے ہمارے اندر, جب ہمیں چاہے وہ دین کے مسئلے میں ہو یا پھر دنیا داری کے مسئلے میں, اگر آپ کو کوئی صلاح کرتا ہے, کوئی آپ کو کچھ چیز بتاتا ہے, تو آپ کے اندر ایروگینس آ جاتا ہے کہ نہیں میرے کو مت سکھا, ٹھیک ہے. یہ تکبر جو آتا ہے نا آپ کے اندر, یہ بھی کمزور ایمان کی نشانی ہے. چھٹی نشانی, اللہ جو انسان ہے وہ اپنے پاس سیو کر کے بہت زیادہ رکھتا ہے, پر اللہ سبحانہ وتعالی کی راہ میں قرض بہت کم کرتا ہے. یہ اسٹنگنس ہے, ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ وتعالی کی راہ میں بہت چند خرچ کرتا ہے اور اپنے پاس سیو کر کے رکھتا ہے, جیسے پتہ نہیں کیا کر لے گا وہ. ساتویں اور آخری نشانی جیلس فیل کرتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے دوسرے کو جو نعمت دی ہے وہ ان سے خوشی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. یہ 7 نشانیاں ہیں. اب پہلی نشانی میں نے آپ کو, پہلی ٹپ جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ آپ نے ان 7 نشانیوں پر ورک آؤٹ کرنا. اگر آپ کے اندر ایک بھی نشانی ایسی مل جاتی ہے, پائی جاتی ہے, تو آپ پلیز اس پر ورک آؤٹ کریں, اس کو اپنے سے دور رکھیں. دوسری ٹپ, 5 وقت کی نماز پڑھیں. 5 وقت کی جو کہ کمپلسری آپ کو پڑھنی پڑے گی, پر میں کیا کر رہا ہوں, کانسنٹریشن سے, خشوع سے پڑھیں. میرا ایک لیکچر ہے خشوع ان صلاح کے نام سے, یوٹیوب پہ, مسلم یوٹیوب پہ, آپ اس لیکچر کو ان شاء اللہ تعالیٰ دیکھ لیں. دوسرا, اس کے ساتھ ایڈ اپ کروں گا کہ 5 وقت کی نماز کے ساتھ آپ نے تہجد پڑھنی ہے, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے خوب ہدایت کی دعا کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے کثرت سے ہدایت دے, مجھے صحیح راستے پہ لے کر آ, مجھے اپنی محبت اور اپنا ڈر جو میرے دل میں ڈال دے, ٹھیک ہے. آپ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے خوب دعا کرنی ہے. تیسری ٹپ, آپ نے روز ڈیلی ایک دن بھی گیپ نہیں کرنا, آپ نے ڈیلی 2 یا 3 حدیثیں پڑھنی ہے, ٹھیک ہے. آپ نیٹ پر جائیں, صحیح مسلم اور صحیح بخاری, یہ 2 کتاب بتا رہا ہوں آپ کو میں, ٹھیک ہے. اس کی پی ڈی ایف ان شاء اللہ تعالیٰ یا تو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں, یا پھر آپ نیٹ پہ آپ کو مل جائے گی. آپ جو ہے ان شاء اللہ کوئی بہت ساری ویب سائٹس ہیں اس کی, میرے خیال سے ویب سائٹ ہے sunnah.com کے نام سے. آپ پھر بھی آپ جو ہے کروم پر جائیں, گوگل پہ جائیں, اور ہم آپ لکھ دیں کہ صحیح مسلم حدیث یا پھر صحیح بخاری حدیث, 2 کتاب آپ کو بتا دیں, صحیح مسلم اور صحیح بخاری. دونوں میں سے پہلے کو ایک کمپلیٹ کریں, اس کے بعد دوسرے کو کمپلیٹ کریں. ڈیلی جو ہے آپ کو 2 حدیث یا 3 حدیث آپ کو پڑھنی ہے, یہ شیڈول بنا لیں آپ. فورتھ ٹپ جو ہے, روز آپ نے شارٹ ریمائنڈر سننے ہیں, چاہے وہ میرے ہوں, چاہے وہ یوتھ کلب کے ہوں. ہاں, یہ میرے اہل سنت پاک.com, یہ جو ویب سائٹ ہے ریحان بھائی نے جو دی ہے دعویٰ کلب کی طرف سے, جائیے آپ اس پہ جا سکتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. فورتھ ٹپ جو ہے وہ ہے شارٹ ریمائنڈرس. آپ نے شارٹ ریمائنڈر کو سننا ہے ڈیلی, ٹھیک ہے. اور کب سننا ہے, دن میں سن سکتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, پر آپ نے ایک شیڈول بنانا ہے کہ رات کو سننا ہے, سونے سے پہلے. سونے سے پہلے کوئی بھی ایڈلٹری میں نہیں پڑھنا, فحش کاموں میں نہیں پڑھنا, آپ نے فلمیں نہیں دیکھنی, ویب سیریز نہیں دیکھنی, کچھ بھی آپ نے کوئی ایپ ایسا یوز نہیں کرنا, یا پھر کوئی ایسا سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم یوز نہیں کرنا جو کہ آپ کو گند میں یا پھر ایڈلٹری میں یا پھر فحش چیزوں میں لے کے چلے جائے. یا پھر آپ نے گیم تک نہیں کھیلنا, آپ نے گیم بھی نہیں کھیلنا. آپ نے سونے سے پہلے ذکر اذکار تو آپ نے کرنے ہیں, ٹھیک ہے, پر آپ نے شارٹ ریمائنڈر دیکھنا ضرور ہے, ٹھیک ہے. وہ الگ بات ہے کہ لوگ جو ہے لیکچرز دیکھتے ہیں سونے سے پہلے, پر آپ نے شارٹ ریمائنڈر ضرور دیکھنے, چاہے وہ یوتھ کلب کے ہوں, میرے ہوں, یا پھر آپ کسی بھی, آپ تو اسکالرس کے دیکھ لیں, یا پھر آپ بہت بڑے بڑے آپ تو جو آپ کو مل جائیں گے اسپیکر اسلامک کے, سب کے شارٹ ریمائنڈر مل سکتے ہیں. یوٹیوب پہ کچھ ایسے چینلز بھی ہیں جو کہ انگلش میں سب ٹائٹلس وغیرہ دیتے ہیں, اور انگلش کے ان کے جو چینلز ہیں اس میں آپ دیکھتے ہوں گے فوٹیج آتی ہے, اسکالرس کی فوٹیج نہیں ہوتی, وہ نارمل سی فوٹیج ہوتی ہے, اور نیچے سب ٹائٹلس آتے ہیں. بہت سارے یوٹیوب چینلس ہیں ڈیلی ریمائنڈرس کے نام سے, اور مرسیفل سرونٹ آئی تھنک میرے خیال سے ہے, پر ایسے بہت سارے چینلس ہیں. آپ نے روز کے روز جو ہے سونے سے پہلے ریمائنڈر ضرور سننا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. 5 ٹپ ہے, وہ ہے کہ لیکچر آپ نے روز کا ایک لیکچر سننا ہے, چاہے وہ آپ دن میں سنیں, دوپہر میں سنیں, رات میں سنیں, شام میں سنیں, آپ نے کبھی بھی سننا ہے, جب وقت ملے آپ نے سننا ہے. اور آپ نے ایک بات یاد رکھنا ہے کہ آپ اپنے پورے دن کا شیڈول بنا کے رکھیں کہ مجھے صبح میں یہ کام کرنا ہے, دوپہر میں یہ کام کرنا ہے, شام میں یہ کرنا ہے, اور رات میں جو ہے یہ کرنا ہے. آپ تھوڑا سا وقت نکال دیں کہ مجھے اس وقت میں یہ کرنا ہے, پر آپ جو میں ٹپس بتا رہا ہوں آپ نے ان کے لیے ٹائم ضرور نکالنا ہے. 5واں ٹپ کیا بتا ہے, لیکچر آپ نے سننا ہی ہے, ٹھیک ہے. پورے ہفتے میں یوتھ کلب کی طرف سے یا پھر تمام اسکالرز جو ہیں وہ اپنے لیکچر دیتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یوتھ کلب کے ممبر جتنے بھی انہوں نے ڈیوائڈ کرنے کی, جیسے راجز الحق بھائی کا جو سیٹرڈے نائٹ لائیو ہوتا ہے, توحیب نے جلیل بھائی کا جو وینسڈے کو ہوتا ہے, تو یہ سارے نا ڈیوائڈ ہو چکے ہیں دن میں. تو آپ جائیں اور روز کے روز جو ہے ان شاء اللہ تعالیٰ ایک لیکچر کم سے کم سنیں, ٹھیک ہے. چھٹی چیز,
اگر آپ جو ہے گناہوں میں جو ہے پڑھ رہے ہیں یا پھر گناہوں سے مطلب آپ جب گناہ کرتے ہیں آپ کو گناہ کا فیل نہیں ہو رہا، یا کہ جو جو میں نے 7 نشانی بتائی ہیں ان میں سے اگر ایک بھی نشانی آپ کے اندر ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جو ہے روزہ رکھنا ہے. اگر آپ گناہ سے نہیں بچ پا رہے، ٹھیک ہے، آپ کوشش کرتے ہوں، اکثر میرے پاس میسج آتے ہیں کہ حمزہ بھائی میں 5 ٹائم کی نماز بھی پڑھتا ہوں اور ساری چیزیں کرتا بھی ہوں، پر پھر بھی میں گناہوں سے بچ نہیں پا رہا، میں ایڈلٹری سے نہیں بچ پا رہا. تو آپ نے کیا کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، بس ختم. ٹھیک ہے، روزہ رکھ لیں آپ. اگر آپ لگ رہا ہے کہ میں گناہ میں زیادہ ملوث کیا جا رہا ہوں، میں 5 ٹائم کی نماز بھی پڑھتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، پھر بھی میں گناہوں سے نہیں بچ پا رہا، آپ نے جو ہے وہ تہجد کثرت سے پڑھنی ہے اور روزہ رکھ لینا ہے. 7 اور آخری ٹپ جو ہے وہ بتاؤں گا، اس کے بعد جو ہے میں ایک نوٹ آپ کو بتا دوں گا ان شاء اللہ تعالیٰ، اس کے بعد جو ہے ہم انٹریکشن کریں گے آپس میں. 7 ٹپ اور آخری ٹپ ہے کہ جو بھی سیشنز ہوتے ہیں، جیسے یہ سیشنز ہے میرا، یا پھر ساحل ادیم بھائی کے سیشنز ہیں، یا پھر کسی کے بھی سیشنز ہوتے ہیں، یا پھر انسٹاگرام پہ وہ سوری یوٹیوب پر لائیو کوئی بھی آتا ہے، کوئی بھی ایسے سیشنز ہوتے ہیں، آپ نے ٹائم نکال کے جوائن ہونا ہے. ٹھیک ہے، آپ پوری کوشش کریں کہ آپ سیشن میں جوائن ہو، چاہے آپ کم سے کم 15 منٹ جوائن کیوں نہ ہو، آپ کم سے کم 15 منٹ جوائن کیوں نہ ہو، پر آپ نے جوائن ہونا ہے. جو انسان سیکھنے والا ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ذریعہ بناتا بھی ہے اس کے لیے، اور جو سیکھنے والا ہوتا ہے وہ 5 منٹ بھی اگر سیشن میں بیٹھ جائے تو 5 منٹ بھی وہ کچھ نہ کچھ حاصل کر لے گا. آپ کو ضرورت نہیں ایک پورے گھنٹے بیٹھنے کی. ٹھیک ہے، آپ چاہتے ہو پورا 1 گھنٹہ بیٹھنا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو توفیق دے تو آپ بیٹھیں، پر اگر آپ نہیں بیٹھ پا رہے کسی وجہ کی وجہ سے تو آپ کوشش کریں جتنا ہو سکے آپ بیٹھیں، سیشنز میں جوائن کریں آپ انشاءاللہ تعالیٰ. ایک نوٹ ہے، ٹپس آپ اوور ہو چکے ہیں، 7 نشانی میں نے اوور کر دی بتا دی. ایک نوٹ ہے جو میں آپ کو جاتے جاتے سیشن اینڈ کرتے کرتے بتا دوں کہ یہ جو 7 نشانی میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان 7 نشانیوں کو صرف اپنے ہی اندر جھانک کر دیکھنا، اپنے کریکٹر کے اور اپنے گھروان کے اندر ہی جھانک کر دیکھنا، کبھی بھی دوسروں کو جج نہ کرنا. لوگ اکثر کیا کرتے ہیں کہ جب ان کو کچھ دینی تعلیم کی بات یا حدیثوں کی بات جو ہے بتائی دی جاتی ہے تو وہ سامنے والے کو جج کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے بہت دیکھا ہے کہ جیسے فار ایگزامپل کچھ حدیثیں جو منافق سے ریلیٹڈ آپ کو بتا دی گئی ہیں، اینڈ پیپلز آر لائک منافق دیکھ، وہ منافق دیکھ، وہی جو میں نے حدیث پڑھی تھی نا، دیکھ وہی وہ سامنے والا نے وہی حرکت کر رہا، دیکھ یہ منافق ہے. تو آپ ایسا نہ کریں بالکل بھی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی جانتا ہے ہر ایک انسان کے بارے میں. پراپر جو نالج ہے وہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہی ہے. کسی بھی انسان سامنے والے کے بارے میں نہیں جانتا. جو میں نے 7 نشانیاں بتائی ہیں اس کو صرف اپنے ہی کریکٹر میں جھانک کر دیکھنا، کبھی بھی دوسرے کے گھرمان میں یا دوسرے کے کریکٹر میں جھانک کر نہ دیکھنا، دوسرے کو جج نہ کرنا ان 7 نشانیوں کے اکارڈنگلی. ٹھیک ہے، یہ سیشن تھا. اگر کوئی بھی کوشچنس ہیں اسی سیشن سے ریلیٹڈ ہی پوچھنا پلیز. ٹھیک ہے، اسی جو کہ ٹاپک ہے اس سے ہی ٹاپک سے ریلیٹڈ پوچھنا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اگر کوئی بھی جو ہے مجھ سے انٹریکشن کرنا چاہتا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے بتا دے. اور اگر کسی کے جو کوشچنس ہیں، اگر کسی لڑکے کے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، اور اگر کوئی لڑکی ہے میری بہن ہے تو پلیز یا تو حجاب میں آئے یا پھر صرف آڈیو کے ذریعے بات کریں ان شاء اللہ تعالیٰ. باقی آپ ریز ہینڈ کر کے بتا دیں، ریحان بھائی آپ کو جو ہے سلیکٹ کر لیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ کوشچنس کے لیے. کسی کے کوشچنس نہیں ہے؟ سب گھبرائے میں میرے خیال سے. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا کوشچن یہ تھا کہ جیسے میں دین میں 2 سال پہلے ہی آئی ہوں کیونکہ مجھے پتا نہیں تھا کہ کیا ہوتا ہے. میں مسلم تھی لیکن میں پریکٹسنگ مسلم نہیں تھی. تو میں جب میں نئی اسلام میں آئی تھی تو مجھے بہت ساری چیزیں بہت زیادہ فیل ہوتی تھی. جیسے نماز میں بہت زیادہ خشوع تھا، قرآن کی ایک آیت مجھے بہت زیادہ فیل کرتی تھی، مجھے رونا آتا تھا. بہت ساری چیزیں مطلب اسلام میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب چیزیں بہت بہت فیل ہوتی تھی. لیکن اب جب میں وہ چیزیں پڑھتی ہوں تو مجھے اتنا فیل نہیں آتا اور مجھے اس کا بہت گلٹ رہتا ہے. میں ہمیشہ کوشش کرتی رہتی ہوں کچھ نہ کچھ پڑھنے کی، کچھ نہ کچھ چیزیں کرنے کی، لیکن اتنا فیل نہیں آتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیے بہن، یہ جو دور جو ابھی چل رہا ہے نا اس وقت، یہ بہت خطرناک فتنوں کا دور ہے. اس میں بہت سارے فتنے ہیں جس کی وجہ سے انسان کے ایمان کے اندر فلکچویشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس سے گھبرانا نہیں، کیونکہ ایک حدیث ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی
جس میں جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ بتائی گئی ہیں کہ نیکیوں میں جلدی جلدی اضافہ کر لو، کہیں فتنے تمہیں آ کر رات کے اندھیرے کی طرح جکڑ نہ لیں. اور اس میں ہوگا کیا کہ ایک انسان صبح کو اٹھے گا تو مومن ہوگا، اور رات کو سونے جائے گا تو کافر ہوگا، یا پھر رات کو سونے جائے گا تو مومن ہوگا اور صبح کو اٹھے گا تو کافر ہوگا. اب اور انسان جو ہے وہ چھوٹی سی دنیا کی قیمت کے پیچھے اپنے دین کو بیچ دے گا. اور یہ وہی دور ہے، یہ وہی دور ہے. باقی اللہ سبحانہ وتعالی بہتر جانتا ہے. اس میں ہوتا کیا ہے کہ ایک انسان اگر رات کو سوتا ہے تو بڑا ہی وہ فرسٹریٹڈ ہو کے سوتا ہے اور ایسی حرکتیں کر کے سوتا ہے جو کہ مسلمس میں اور اسلام میں الاؤڈ ہی نہیں ہے، جو کہ بالکل بھی الاؤڈ نہیں ہے، اور وہی حرکتیں کر کے سوتا ہے. اور جب اٹھتا ہے صبح کو تو ہی از لائک کہ نہیں نہیں، مجھے اللہ سبحانہ وتعالی سے معافی مانگنی چاہیے، میں آج کے بعد ایسا نہیں کروں گا، میں کبھی بھی ایسے گناہ نہیں کروں گا. صبح کو اٹھے گا تو ایسا جیسے بالکل دودھ کا دھلا ہوا مومن ہے. اور جب وہ پوری دنیا کا چکر کاٹے گا، پورے دن کا چکر کاٹے گا، اینڈ اس کے بعد جب وہ رات کو سونے جائے گا تو پھر وہ ایسا سوئے گا جیسے بالکل وہی حرکتیں کر کے نعوذ باللہ جیسے کافر کرتا ہے، مسلم کر ہی نہیں سکتا. تو یہ جو فتنوں کا دور ہے نا، آج کا جو دور ہے فتنوں کا دور ہے، اس کی وجہ سے یہ ایمان کے اندر فلکچویشن ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم کبھی کبھی ایمان میں فلکچویشن ہوتا ہے. کوئی بھی ایمان، جیسے فار ایگزامپل ایک بندہ ہے یا پھر آپ ہو، آپ ایک بار کبھی نوٹس کرنا کہ آپ کبھی بھی جب عبادتیں کرو گی نا، ایک لیول پہ آپ کبھی نہیں رہ سکتے، یا تو اوپر پیک پہ جاؤ گے یا پھر کبھی کبھی نیچے بھی آؤ گے. تو یہ ایمان کی فلکچویشن کی نشانی ہے، کوئی اس سے ڈرنے والی بات نہیں ہے کہ نہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہیں ایسا تو نہیں مجھ سے محبت نہیں کرتا. اگر آپ 5 ٹائم کی نمازی ہو اور آج اس سیشن میں بیٹھے ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کا ذریعہ بنایا ہے. دیٹ مینس کہیں نہ کہیں وہ آپ کے بارے میں اس چیز کا خیال رکھتا ہے کہ میرے بندے کو یا میری بندی کو کس چیز کی ضرورت ہے. تو آپ نے اس چیز سے ٹینشن نہیں لینا، گھبرانا نہیں ہے. اگر اس پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ میں جو ہے میں اب فیل زیادہ نہیں کر پا رہی، تو آپ نے اس پہ ورک آؤٹ کرنا شروع کر دینا ہے. تو اب سے گھبرائے نہیں، فلکچویشن ہے، فتنے کا دور ہے، فلکچویشن ہو جاتا ہے ایمان کے اندر، تو آپ اس سے گھبرائے نا ان شاء اللہ تعالیٰ. کوئی اگر کسی کا کوشچن ہے. محمد طلحہ اقبال انہوں نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، میں ان کو انمیوٹ کر رہا ہوں بٹ یہ انمیوٹ نہیں کر رہے. بھائی کسی کا آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوشچن ہے؟ ٹاپک سے ہٹ کے ہے. ہاں وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا کہ ان کی گرینڈ مدر my grandmother want to ask some question but it is out of topic. آؤٹ آف ٹاپک چلیے پوچھ لیے، آؤٹ آف ٹاپک ہے تو، بٹ اگر آؤٹ آف ہوگا، زیادہ مسئلے کا ہوگا تو انشاءاللہ اس کا جواب نہیں دیں اس گے سے ہم پہلے لوگ. کسی نے ہینڈ ریز کیا ہے بھائی، امام حمزہ علی حمزہ. ہاں میں ان کو انمیوٹ کر دیتا ہوں پہلے. ایک منٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمزہ بھائی میری نانی بات کرنا چاہتے ہیں. جی ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ سے کچھ ضروری بات کرنا تھا، جی بولیے. اسی لیے فون لگایا. ہم بہت دنوں سے پریشان ہیں اپنے لڑکا سے، بیٹا سے. جی ہمارے 3 بیٹا ہیں. جی تو دو بیٹا تو صحیح ہے، اور ایک چھوٹا والا جو ہے تھوڑا بہت اسی سے بہت دنوں سے، سمجھیے کہ 10 سال سے ہم پریشان ہیں. وہ اسلام جی قبول کرنا نہیں چاہتا. پڑھا ہوا انجینئرنگ کیے ہوئے ہیں، اور دین اسلام بھی پڑھایا ہے اس کو. تھوڑا کم عمر میں تھا، 10-12 سال 15 سال تک ٹھیک رہا. پھر اس کے بعد ایسا کرتا ہے کہ اسلام کو دم دیکھنا نہیں مانتا ہے. اب اس کے لیے ہم بہت پریشان رہتے. ایک وقت کا نماز تو پڑھتا نہیں، کبھی عید بھی نہیں، کبھی جمعے کو نہیں. تھوڑا سا درخواست کر رہے ہیں کہ دعا کی ضرورت ہے.
अब मैं कैसे इंशाल्लाह क्या, ताला दुआ जरूर करूंगा, दुआ इंशाल्लाह। और हम पर तो आप माँ कोशिश है, माँ करें, माँ तो आप दुआ कोशिश हर करेंगे। हाल में, माँ तो जी दुआ हर हाल में करती है, हम पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, कुरान है, नमाज है, सब पढ़ के उसके लिए बहुत दुआ है, इतना दुआ है, मेरा दिल आप थक एक काम जाता है करें कि है ना, कुरान जो है ना तर्जुमे से आप पढ़ना शुरू करें उनके सामने तर्जुमे से पढ़ना शुरू कर दें, या फिर एक माहौल बना लें, कम से कम आधा घंटा या फिर 15 मिनट उन्हीं के सामने, या फिर सब फैमिली मेंबर जितने भी घर वाले हैं आप एक साथ बैठे और एक कुरान जो है वो तर्जुमे से थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के पढ़ना शुरू करें उनके सामने। अच्छा। जी और बाकी मैं दुआ, हाँ, अभी तो हम पटने में हैं और वो गया में है, अब कोई दाई वाई रहती है उसके पास है, अभी हम यहाँ हैं, तो हम इसलिए बात कर रहे हैं कि वहां पर तो हम अभी नहीं कुरान पढ़ सकते हैं, जी लेकिन आप जैसे दुआ का जरूरत है, आप अगर तहज्जुद पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं या नमाज तो दुआ में याद कीजिएगा, मोहम्मद अदनान नाम है उसका, इंशाअल्लाह मैं दुआ में जरूर याद रखूंगा। बस यही दुआ का दरखास्त है कि वो इस्लाम में आ जाए। बहुत गुस्सा करता है और क्या क्या बोले, क्या बतला सकते हैं आपको, बहुत ही परेशान रहते हैं, दिन और रात उसी के बारे में सोचते हैं, दुआ तो करते ही रहते हैं मगर दिन रात उसी के बारे में सोचते हैं। अच्छा, कुछ हमको पढ़ने के लिए आप बता सकते हैं? आपको ज्यादा से ज्यादा इस्तगफार पढ़िए। इस्तगफार पढ़ें? जी अस्तगफिरुल्लाह 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 ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, और कोशिश करें कि उनके सामने जो है कुरान तर्जुमे से जो है पढ़ना शुरू करें, मतलब सारा फैमिली मेंबर जो है साथ में बैठ जाएं और हाँ, जरिया बनाए कि थोड़ा थोड़ा कुरान जो है हम करके पढ़ेंगे, ताकि उनको इंशाअल्लाह ताला जो है और वो दिन सारी भर चीजें में समझ तो आ हम जाए। 100 बार पढ़, दिन भर में 100 बार हम पढ़ते हैं, जो हमसे होता है तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन दुआ करते हैं, 99 नाम भी पढ़ते हैं, अल्लाह का ताला का 99 नाम है ना, बेशक वो पढ़ वो पढ़ के दुआ करते हैं उसके लिए। और एक और पढ़ते हैं, ये हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, बेशक। ये पढ़ सकते हैं ना, उसके लिए हाँ आप पढ़ के ज्यादा से ज्यादा, हाँ दुआ तो बहुत सारी है, पर आप ज्यादा से ज्यादा जो है अस्तगफार पढ़ें, अस्तगफार बहुत अच्छी दुआ है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह, जी ऐसे कि अस्तगफिरुल्लाह खाली बोले। आप जो मर्जी आपको पढ़ना चाहे पढ़ सकती हैं, दोनों ही सही है। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ सकते हैं, अस्तगफिरुल्लाह जी उन्हें दिन भर में जी कितनी बिल्कुल, बार? आप जितना मर्जी, आप जितना चाहें, आप जितना दिल करे आप पढ़े आराम से। जी, थोड़ा सा उम्र मेरा हो गया है तो थोड़ा थक भी जाते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं तो थक जाते हैं, कोई बात नहीं, तो आपका जितना दिल करे आप पढ़े आराम से। जब हस्बी अल्लाह पढ़ सकते हैं ना, पढ़ सकते हैं। तो उसके भी पढ़ के दुआ करते हैं, देखिए अल्लाह ताला आसान कर दे, उसको इस्लाम में आ जाए और इस्लाम कबूल, एकदम सुनना नहीं चाहता है, ना नमाज देखना चाहता है, जो बात है पूरी बात हम बता दे रहे हैं, हकीकत जो है, न नमाज के लिए देखना चाहता है मुड़ के, ना कुरान। अल्लाह ताला से यही दुआ करें आपके, उसको नमाज अल्लाह पाक हिदायत दे दे, बहुत हिदायत की दुआ तो हम तो करते ही रहते हैं, थोड़ा सा आप लोग भी अल्लाह ताला किनका दुआ कबूल इंशाअल्लाह करेंगे? हम सब लोग दुआ उनके में उनके लिए बेशक दुआ करेंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको जो है हिदायत दे। याद में रखिएगा, लेकिन उसका नाम तो याद रखिएगा ना, मोहम्मद अदनान नाम है, मोहम्मद अदनान। अदनान, ठीक है, हाँ। ठीक है। उसका हर नमाज या तहज्जुद में या आपका दर्ज होता है उसमें जरा सा याद कर लिया कीजिएगा, नाम इंशाअल्लाह ऐसा ना सोच रहे हैं कि आप भूल जाए नाम, मैंने लिख लिया, नाम लिख लिया। लिख लिया मोहम्मद अदनान। अल्लाह अल्लाह उसको इस्लाम में लाएगा तो आपको भी सवाब होगा, अल्लाह पाक जिसके लिए दुआ बेशक। किया जाता है जी उसको भी सवाब होता है, जो इबादत बेशक करेगा तो आपको सवाब मिलेगा, बेशक। ये बोल रहे हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगर और कोई क्वेश्चन है टॉपिक से रिलेटेड तो आप इंशाअल्लाह पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमजा भाई, मेरा सवाल था कि हम जल्दी मतलब घबरा जाते हैं कोई भी चीज़ में, तो अच्छा हिम्मत नहीं हो पाता, मेरे अंदर हिम्मत नहीं हो पाता है।
اچھا مطلب آپ کانفیڈینس آپ کے اندر کم ہے تھوڑا سا، مطلب ہمت میرے اندر نہیں ہے. مطلب ہمت کیسے؟ مطلب کوئی کام کرنے جاتے ہیں جب، یا پھر کوئی بزنس ہے، یا پھر کسی کام میں کوئی کام شروع کرنے جاتے ہیں، یا پھر کانفیڈینس آپ کا لو ہے تھوڑا؟ آپ کوشش کر سکتے ہیں. دیکھیے میں جو ہوں یہ دین کی دعوت کا کام جو کر رہا ہوں نا، پہلے میں بھی ایک ایسا بندہ تھا جو کہ بات چیت زیادہ نہیں کرتا تھا، اور اسٹیج پہ کھڑے ہونے سے کتراتا تھا. سبحان اللہ، اسٹیج پہ میں تو کھڑے ہونے سے کتراتا تھا، بالکل بھی نہیں جاتا تھا، میں بھٹکتا بھی نہیں تھا اسٹیج کی طرف. بٹ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق دی، میری مدد کری، اور آج دیکھو میں یہاں پہ سیشنز کرتا ہوں، لائیو ہوں، سیشن کرتا ہوں، لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرتا ہوں، کانفرنسز کرتا ہوں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا کرنے سے آتی ہیں. آپ ایک بات یاد رکھیں. باقی آپ استغفار زیادہ پڑھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں. دیکھیے ہر چیز، اگر آپ کو کسی بھی چیز میں کوئی بھی مسئلہ ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے اندر یہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے کہ جیسے فار ایگزامپل ہمیں نا عربی میں کوئی دعا چاہیے، ٹھیک ہے، عربی میں کوئی دعا مل جائے کسی مسئلے سے ریلیٹڈ، بہت اچھی بات ہے، بہت زیادہ اچھی بات ہے. پر اگر کوئی چیز ہمیں جو ہے دعا نہیں مل رہی، یا پھر ہم کسی چیز کے تلاش میں ہیں، یا پھر کسی چیز کی کمی ہے، تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے دل کی بات ڈائریکٹلی کریں کہ اللہ میرے اندر یہ کمی ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ کمی. ٹھیک ہے، بہت آسان. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر چیز سمجھ آتی ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے، تو عربی کوئی وہ نہیں ہے کہ عربی میں ہونا چاہیے ساری چیزیں، دعا وغیرہ نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات کرنی ہے تو صرف عربی میں کرنی، نہیں نہیں نہیں. آپ جو مرضی چاہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جیسی مرضی چاہیں بات کریں، اس نے آپ کو پیدا کیا. تو اگر ایسا ہوتا ہی کانفیڈنس، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور لیفٹ شولڈر پہ 3 بار اسپلٹ کرنا ہے ہلکے ہلکے. جیسے فار ایگزامپل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے، 3 بار اسپلٹ کرنا ہے لیفٹ شولڈر پہ، کیونکہ شیطان جو ہوتا ہے نا اکثر جو ہے وہ گھبراہٹ ہے وہ ہمارے ذہنوں میں ڈال دیتا ہے. ٹھیک ہے، باقی ایسی چیزیں آئلی چیز جو ہوتی ہے نا ان سے دور رہیں. آپ آئلی چیز دور ان دا سینس وہ کم کھائیں، ٹھیک ہے، اور پانی زیادہ زیادہ پئیں. ٹھیک ہے، اور اپنے اوپر دم کرتے رہا کریں. سورہ فلق سورہ ناس جو ہے وہ روز پڑھیں. ٹھیک ہے، اور 5 ٹائم کی میں امید کرتا ہوں نماز پڑھیں گے. باقی جو ہے آپ استغفار زیادہ زیادہ پڑھیں. اور کسی کا کوشچن ہے تو آپ پلیز ہینڈ ریز کر کے بتا دیں مجھے. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں آپ سے بات کر سکتا ہوں 2 منٹ کے لیے؟ جی 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 میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ تو ہماری محنت ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ، ماشاء اللہ بہت اچھی محنت ہے، اللہ اس کو قبول فرمائے. لیکن کچھ زمینی سطح پہ بھی محنت کا سوچے تو بہت اچھا رہے گا. مطلب کیسے؟ جیسے ہمارے نوجوانوں کا ٹولہ چوراہوں پر بیٹھا ہے نا، ہر جگہ کہیں نہ کہیں. ابھی میں نے اس میٹنگ میں دیکھا تو وہ شاید مشکل سے 20 آدمی جڑے، اس سے زیادہ نہیں ہے. تو وہ کیا تھوڑی ہماری دعوت کا میدان اور بڑھے، اس کے بارے میں کچھ سوچا جائے تو بہت اچھا ہے. یہ تو بے شک ہے، کیونکہ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے فار ایگزامپل 8 منٹ لیفٹ، ہاں ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر سکتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل مسلم یوتھ کا جو آفیشیل گروپ ہے، بوائز کا اس میں 200 کے آس پاس ہے، گرلس میں 100 کے آس پاس ہے. ٹیلی گرام پہ الگ ہے. میرے پاس اور بھی جو ہے گروپس ہیں جن میں میں ایڈ ہوں، ان میں الگ ہے ممبر 200 کے آس پاس، 150 کے آس پاس. تو اس میں سے کتنے آتے ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں کہ جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو توفیق دی ہے. ختم. جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کام کے لیے توفیق دے گا اس کو کوئی نہیں روک سکتا، کوئی نہیں روک سکتا. تو یہ سارے جتنے بندے سیشن میں آتے ہیں یہ سب وہی بندے ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج توفیق دی ہے. ہم ہاتھ پکڑوا کے کبھی نہیں بلا سکتے کہ ایک پرسنلی ہم کسی کو میسج نہیں کر سکتے کہ آپ نے بھی آنا ہے، آپ نے بھی آنا ہے، آپ نے بھی آنا ہے. ایک گروپ بنائے، ہم نے ڈال دیا. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو توفیق دے گا وہ آٹومیٹکلی آ جائے گا. باقی ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر.
وعلیکم بردر. میرے خیال سے 6-7 منٹ رہ گئے. 6-7 منٹ کے بعد ہم سیشن جو ہے اپنا انشاء اللہ تعالیٰ اینڈ کر دیں گے. کوئی اگر جیسے کوشچنس ہیں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ تو انشاء اللہ تعالیٰ پوچھ سکتے ہیں. ریحان بھائی ریحان بھائی آپ ہیں سیشن میں یہاں پہ؟ میں سوچ رہا ہوں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ جو ہے ہم سیشن کو اینڈ کریں گے. انشاءاللہ. تو یہ آج ایک ٹاپک تھا ہمارا 7th سائنس آف ویک ایمان، یعنی کہ 7 نشانیاں ایسی ہیں جو کہ کمزور ایمان کی نشانیاں ہیں، جو میں نے آپ سے یہاں پہ ڈسکس کری، جس کے بارے میں ہم نے ٹپس کی بھی بات کری ہے اور امپورٹنٹ نوٹ کی بات کری ہے، اور آپ کے کوشچنس کے آنسر جو ہیں وہ دیے ہیں. ایک دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو محمد عدنان ہیں جن کی والدہ نے جو مجھ سے بات کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ان کو صحیح راستے پر لے کر آئے، ان کی مدد کریں انشاءاللہ. اب یہیں پہ ہم جو ہے انشاءاللہ سیشن اینڈ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر کسی کا سیشن جو ہے وہ مس ہو جائے تو یوٹیوب پر انشاءاللہ تعالیٰ میں نے یہ اپلوڈ کر دوں گا. ٹھیک ہے، میں یوٹیوب پر اپلوڈ کر دوں گا. باقی آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ سیشن میں ملیں گے with something new. Till then, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.